مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 13 اکتوبر 2023 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے۔ آپ اور ہم یہاں تحریک خدام اہل سنت والجماعت ضلع چکوال کی دعوت پر چھپڑ بازار چکوال میں مرکزی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس سے معنون اس عظیم پروگرام میں شریک ہیں۔ میرے ساتھیوں، کل 14 اکتوبر 2023 بروز ہفتہ کی تاریخ میری بالکل کراچی کے بغل میں طے تھی۔ کوئی 2 سے 2.5 ماہ قبل ان نے پروگرام طے کیا ہوا ہے، میں نے سفر بھی وہیں کا کرنا تھا، لیکن ہمارے حضرت مولانا فاروق حیدری صاحب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے یہاں دعوت دی اور مرکزی کانفرنس کی اہمیت کی بات فرمائی۔ تو جب بات قاضی مظہر رحمۃ اللہ علیہ کی آئے یا تاریخ خدام کی آئے جو مسلک کی کلی ترجمان جماعت ہے، پھر ہم اپنی تقاضوں کو آگے پیچھے کرنا سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ کانفرنس شروع بھی ہے، میری بات بھی جاری رہے گی، میں نے آگے سفر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جم کر بیٹھیں گے نا، جتنے ساتھی بیٹھیں، جزاکم اللہ۔ میرے ساتھیوں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معنون اس پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں سورۃ انبیاء آیت نمبر 107 تلاوت کی ہے، اور گلدستہ احادیث میں صحیح مسلم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل پر مشتمل ایک حدیث پاک کو پڑھا ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اس آیت میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس کائنات میں رب کریم نے نبی کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کو دنیا جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے، ہر عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور پاک کا اپنا فرمان عالی شان لاتے ہیں۔ رسالت میں آپ نے فرمایا، اے لوگو فضلت علی الانبیاء بست، فرمایا 6 مقامات، 6 رتبے، 6 درجات، 6 مرتبات، 6 اتھارٹیز، 6 خصوصیات ایسی ہیں جو رب کریم نے آپ کے نبی کو عطا فرمائی۔ اس سے علاوہ اور انبیاء کو وہ چیزیں نہیں ملی۔ فرمایا سب سے پہلے اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے تمہارے نبی کو جوامع الکلم دیے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ چیز نبوت کی تائید کی ہے، اللہ نے رعب اور دبدبہ دیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کریم نے حضور اقدس کو اس تمام جنگوں میں جو مال حاصل ہوتا ہے، جسے غنیمت کا مال کہتے ہیں، وہ حضور پاک علیہ السلام کے لیے رب کریم نے حضور پاک کی امت کے لیے رب کریم نے حلال قرار دے دیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے چوتھی چیز فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ جو اس دھرتی پہ جو زمین ہے، رب کریم نے معبد خانے سے ہٹ کے
عبادت خانے سے ہٹ کے پوری زمین کو میرے لیے جائے سجدہ قرار دے دیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کریم نے وضو کے ساتھ ساتھ تیمم کا حکم دیا ہے، یعنی تیمم پر امت کے لیے آسانی قائم کر دی ہے۔ 6 نمبر پہ رسالت مآب علیہ السلام کو تمام کائنات کے لیے نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے، تمام کائنات کے لیے ختم نبوت کے تمغے کندھے پہ رکھ کے امت کے پاس بھیجا گیا ہے۔ یہ 6 چیزیں کیوں ملی ہیں؟ اس کی 7ویں وجہ یہ ہے، وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، نبوت ختم حضور پاک پر ہے، پیغمبری ختم حضور پر ہے، رسالت ختم حضور پر ہے، نمائندگی خدا ختم مصطفیٰ پر ہے۔ میرے ساتھیوں، قرآن کریم کی آیت، حدیث پاک کا یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے ہمارے نبی کا مقام ایسا، اس جیسا مقام والا، اس جیسا مرتبے والا، اس جیسے درجے والا، اس جیسی حیثیت والا، اس جیسی ویلیو والا، اس جیسی وجاہت والا، اس جیسی نسبت والا اللہ تعالیٰ نے نہ پہلے بھیجے ہیں نہ بعد میں بھیجیں گے۔ جیسے خدائے پاک اپنی قدرت میں یکتا خدائی کے اندر ہے، ویسے مخلوقات میں حضور پاک یکتا مصطفیٰ کے اندر ہیں۔ جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہ خدا کا معاملہ ہے، وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا معاملہ۔ میرے پاک پیغمبر کو رب کریم نے یہ مقام دیا ہے، یہ درجہ دیا ہے۔ یقین مانیے حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ درجہ یہاں تک دیا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقام پہ رب کریم نے جو درجہ دیا ہے، خدا کی قسم اس درجے پہ باقی نہ کوئی نبی پہنچا ہے، نہ کوئی اللہ کا قریبی مقرب فرشتہ پہنچا ہے۔ میں ایک جملے میں بات سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے رسول اللہ کی تعریف میں شاعر پیغمبر، شاعر مدینہ، شاعر صحابہ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر نقل کیا ہے، مشہور ترین شعر ہے، میں آپ کی خدمت میں سمجھا رہا ہوں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، حسان اپنی بات کرتے ہیں، حسان وہ ہیں جن نے 120 سال عمر پائی ہے، مدینہ منورہ کے انصاری صحابی ہیں، 60 سال حالت کفر میں گزرے ہیں، 60 سال حالت اسلام میں گزرے ہیں، پیغمبر کے نامور شاعر ہیں، مایا ناز شاعر ہیں، اور ان کا نام اور مقام یہ ہے۔ حضور پاک فرمایا کرتے تھے اے حسان میں تمہیں ممبر لگا کے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے ممبر پہ بیٹھ کے کفار کو شعروں کا جواب دے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک مرتبہ ایک کافر نے نبوت اور جماعت نبوت کے خلاف، مدینہ اور اہل مدینہ کے خلاف اشعار پڑھے۔ حضرت حسان ابن ثابت بھی موجود تھے، سرور کائنات تک وہ اشعار آئے جس میں اس شخص نے رسول اللہ کے خاندان کی بھی توہین کی تھی، حضور کی جماعت کی بھی توہین کی تھی۔ امام بخاری نے وہ اشعار ذکر کیے ہیں، وَهَانَ عَلَى صِرَاعَةِ بَنِ لُؤَيٍّ حَرِيكٌ بِالْبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ۔ یہ اس نے شعر کہہ کے پیغمبر کی توہین میں بات کی۔ اللہ کے رسول نے ممبر لگوایا اور فرمایا حسان یہ ممبر میرا ہے، میں نے تیرے لیے سجا دیا ہے، اب تو اس پہ بیٹھ، جبرائیل اترے گا، تیری تائید کرے گا، ان کفار کو جواب دے۔ حضرت حسان نے جواب دیا تھا ادام اللہ ذالک من سنیع فحرک فی نواہی السعیر۔ اس شعر پر پیغمبر خوش ہوئے تھے، انہیں فرمایا تھا اے حسان تو آج کے بعد میرا دفاع کرنے والا، میرا محافظ شاعر ہے۔ یہی حسان پیغمبر کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي۔ حسان نے زندگی دیکھی ہے، حسان نے ملکوں کا سفر کیا ہے، حسان نے شب و روز دیکھے ہیں، حسان نے لیل و نہار دیکھے ہیں، زمانے کا اتار بھی دیکھا ہے، زمانے کی چڑھائی بھی دیکھی ہے۔ حسان اس نتیجے پہ آیا ہے آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسا حسین، آپ جیسا محجبین، آپ جیسا دل نشین رحمت للعالمین اسی بندے کو رب نے نہیں بنایا، اور نہ حسان کی آنکھ نے آپ جیسا پیارا دیکھا۔
چکوال کے غیوروں، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے، میں اس موقع پر اس شعر کے بعد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری حسنی حسینی سید کی بات نقل کر رہا ہوں۔ اس موقع پہ جب پہنچتے حسان ابن ثابت کے شعر پہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے عطا اللہ کا رتبہ بہت چھوٹا ہے، عطا کے ماں باپ کا رتبہ کم ہے، حسان تیرا رتبہ بڑا، تیرا درجہ بڑا، تیری حیثیت بڑی، تیرا مقام اور منزلت بڑی، لیکن تو نے جملہ فرما دیا لم ترکت عینی، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے میں حضرت حسان کے پاس ہوتا، میں ہاتھ باندھ کے حضرت حسان کو عرض کرتا پیارے نبی کے صحابی تھوڑے سے لفظ میں ترمیم کر لو، تھوڑی سی ایڈیشن کر لو، تھوڑا سا معاملہ بدل کے لفظ کو چینج کر دو۔ آپ نے فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، حسان کی آنکھ نے آج تک حضور جیسا پیارا نہیں دیکھا۔ حسان یوں کہیے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ، حضور سے پیارا دنیا کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ لم ترکت عین، یہ لم ترکت عینی یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اس انگلش میں کہتے ہیں پوزیسو سینٹنس، یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن نہیں ہے۔ فرمایا حسان صرف آپ کی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہیں، اس دھرتی پہ جو آنکھیں آئیں کسی آنکھ نے محمد جیسا حسین مکھڑا نہیں دیکھا۔ اسے نکرہ کیجئے۔ اور پھر اگلا جملہ فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا پیارا، آپ جیسا صاحب الجمال، آپ جیسا صاحب حسن، جس کے حسن کے چرچے دنیا میں یوں عام ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق مومنوں کی ماں فرماتی ہیں اے لوگو، آسمان کا سورج آتا ہے، روشنی پھیلاتا ہے، لیکن وہ صبح آ کے شام کو لوٹ جاتا ہے، میرا مدنی سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ عشاء سے صبح تک طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آپ جیسا جمیل عورتیں پیدا کرنے سے عاجز آ گئی ہیں، عورتیں پیدا کرنے سے بانجھ ہو گئی ہے، آپ جیسا پیارا وہ نہیں لا سکی۔ اسی موقع پر بھی میں ایک سید زادہ کی بات نقل کر رہا ہوں، فرمایا اس موقع پہ بھی میں حسان کو یہ جملہ کہتا حسان آپ کا درجہ بڑھا، آپ نے فرما دیا، لیکن ایک ترمیم کر کے یوں فرمائیے وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء میں عورتوں کی صرف بات نہیں ہے کہ عورت کی کوکھ میں نہ وہ طاقت رہی، نہ ہمت رہی، نہ قوت رہی، نہ سکت رہی، نہ صلاحیت رہی کہ حضور جیسا پیدا کر کے دکھائیں، جی نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ سورت نمبر 2 سورت البقرہ پہلا پارہ، رب کریم فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کئی امتحان لیے، ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے۔ رب نے فرمایا ابراہیم میں نے کہا نارے نمرود میں کود جا، تو کود گیا، میں نے کہا بیوی بچوں کو بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ اس چٹیل میدان میں جہاں کچھ اگتا نہیں ہے چھوڑاؤ، تو چھوڑایا۔ میں نے کہا بات چیت نہیں کرنی، تو نے ان سے بات چیت بند کر دی۔ میں نے کہا اپنا مال مہمانوں پہ قربان کر دے، ابراہیم تو نے قربان کیا۔ میں نے کہا ابراہیم اب وقت آیا اپنے بچے کی گردن پہ چھری چلا دے، ابراہیم تو نے بھی چھری رکھ دی۔ میں امتحان لیتا گیا، تو دیتا گیا، میں پوچھتا گیا، تو بتاتا گیا، میں سوال کرتا گیا، تو جواب دیتا گیا۔ اب ابراہیم امتحان تو نے رب کی مرضی کا دیا ہے، اب رب کہتا ہے انعام تمہیں تمہاری مرضی کا دیں گے۔ ابراہیم بتا کیا چاہیے، کیا انعام تحفہ گفٹ چاہیے؟ زبان سے تم کہہ دو رب تیرا خالق و مالک تیرے اس انعام تیرے لیے لا کے چھوڑ دے گا۔ چکوال کے غیوروں قاضی مظہر حسین رحمہ اللہ کے
जमात के सरफरोशान शाहीनों, मैं तुम्हें मुतवज्जे करते हुए कहता हूँ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरबार इलाही में, दरबार खुदाबंदी में यूं अर्ज किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। मौला, मैं और कुछ नहीं मानता, मैं एक चीज मानता हूँ जो तेरी कारस्तानी, तेरे खजाने, तेरी पूरी की पूरी मखलूकात की तरतीब में भी यकता है, अकेला है, वहीदुल अस्र वल ज़मान है, तन्हा है, उस जैसा न आया न आएगा, उस जैसा प्यारा न पैदा हुआ न पैदा होगा, वो मोहम्मद करीम मेरी नस्ल से कर दे। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। पूरी कायनात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं, तभी तो कहते हैं मेरे नबी सा कोई नहीं, हमारे नबी सा कौन सा हो सकता है। तो वो सैयद ज़ादे फरमाते हैं रहमहुल्लाह, कहा हम हजरत हसन को अर्ज करते, व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, फरमाया ये जुमला तो महदूद बन जाएगा कि औरत इस जैसा बच्चा 5 हो गई है पैदा करने में, औरतों की बात में खुदा ने इस जैसा बनाया ही नहीं है। ये एक ही है, ये अकेला है, ये वहीदुल अस्र वल ज़मान है, इस जैसा कोई नहीं है। इसके लिए यूं नहीं कहा जा सकता कि ये इस जैसा कोई दूसरा आएगा। फरमाया जी नहीं, पैदा करना तो बाद, जब अल्लाह बनाता तो तब दुनिया में आता, जब रब ने बनाया नहीं दुनिया में आएगी कैसे। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, फरमाया हर ऐब से, हर नुकसान से, हर ज़वाल से, हर नऊज़ुबिल्लाह ज़िल्लत से, हर पस्ती से रसूलुल्लाह को बरी करके पैदा किया गया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, आप हर ऐब से बरी, आप हर ऐब से मुबर्रा, आप हर तकलीफ से, हर बुराई से मावरा करके मखलूकात में इमामुल अंबिया बना के रब ने आपको पैदा फरमाया। खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, आपको हर ऐब से साफ करके रब ने पैदा किया। मेरे दोस्तों, यहां पर मैं एक फिक़ही मसला भी अर्ज करता जाऊं। मुफ्तियाने कराम जब इफ्ता कर रहे होते हैं, इफ्ता का मतलब शरीयत के माहिर बन रहे हैं कि जो अल्लाह ने दीन हुजूर पे उतारा, हुजूर ने दीन सहाबा को सुनाया, सहाबा ने दीन दुनिया में मजबूत कराया। इमाम आज़म अबू हनीफा ने अल्लाह का उतारा हुआ, हुजूर का सुनाया हुआ, सहाबा का पढ़ाया हुआ, जब दीन लिखवाया, उस दीन में महारत के लिए आलिम के बाद मुफ्ती का कोर्स मुकम्मल करते हैं। तो इफ्ता में यह मसला भी सामने आया कि अगर कोई ये नजरिया रखे कि रसूलुल्लाह की जात में ये ऐब था, हुज़ूर पाक की जात में नऊज़ुबिल्लाह ये चीज ऐबदार थी, फरमाया वो बाउंड्री ऑफ इस्लाम से निकल जाएगा, इस्लाम से खारिज होगा, वो नबी को ऐबदार नहीं कह सकता। फिर इफ्ता में मुफ्तियाने कराम को ये मिसाल पढ़ाई जाती है, फरमाते हैं मसलन ये लिबास मोहम्मदी है, लिबास नबी है, रिसालत माप का लिबास है, पैगंबर का लिबास है। पूरा लिबास तो छोड़ो, लिबास के टुकड़ा मसलन पैगंबर के बटन पर अगर कोई ये बकवास कर दे, नबी का लिबास आला लेकिन इनके बटन अदना था, नऊज़ुबिल्लाह, ईमान भी जाएगा, निकाह भी जाएगा, इस्लाम भी जाएगा। क्यों? नबी की जात खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब, हर ऐब से बरी पैदा। और अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा है तो मैं हजरत काजी साहब रहमहुल्लाह की जुबान में एक बात कर दूं। जितने बैठे हैं ज़ौक़ ताज़ा है, ज़ौक़ ताज़ा है, तवज्जो रखना, कान की खिड़की खोलते अपने दिल तक मेरे इस जुमले को रास्ता देना। इस मौके पर हजरत काजी साहब रहमहुल्लाह की बात को मैं अपने लफ्जों में नकल कर रहा हूँ। चकवाल की धरती से उठने वाले काजी मजहर हुसैन रहमहुल्लाह यहाँ इरशाद फरमाया करते थे कि बटन को ऐबदार कहने वाला इस्लाम में नहीं है। जो हजरत आयशा पैगंबर की बीवी है, और बीवी को कुरान पूरा लिबास कहता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। बीवी खावत के
لیے لباس ہے, خاوند بیوی کے لیے لباس ہے. پتہ چلا دنیا کا ہر خاوند اپنی بیوی کے لیے لباس, دنیا کی ہر بیوی اپنی خاوند کے لیے لباس. تو جو عائشہ صدیقہ, پیغمبر علیہ السلام کی عزت, رسول اللہ کے بستر کی عزت, حضور کا حرم, حضور کی ناموس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المؤمنین بیوی عائشہ صدیقہ پر الزام لگاتا ہے, بہتان باندھتا ہے, زبان درازی کرتا ہے, بک بک کرتا ہے, تبرہ کرتا ہے, خلاف بات کرتا ہے, تو وہ ایک بٹن کو نہیں پیغمبر کے پورے لباس کو عیب دار کہہ رہا ہوتا ہے. اور دار الافتاء میں بیٹھے مفتیان کرام کہتے ہیں پیغمبر کے بٹن پہ عیب داری کی بات کرنے والا اسلام سے نکلا. جو پورے لباس کو کہے یہ کیسے مومن ہے؟ اسے کیسے مومن مانا جائے؟ اسے کس بنیاد پہ مانا جائے کہ بابا اس کا اسلام سے تعلق؟ یہ تو پیغمبر کے پورے لباس کی بدخوئی کر رہا ہے. اور میرے ساتھیوں, خلقت مبرأ من کل عیب, رسول اللہ کی ذات اقدس, پیغمبر الاسلام کی ذات اقدس ہر عیب سے مبرأ, ہر عیب سے بری, ہر عیب سے ماورا, ہر عیب سے بلند و بالا. حضور پاک علیہ السلام کو پیدا کر کے دنیا میں بھیجا. اگلا جملہ حضرت حسان نے فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء, کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب مصطفیٰ, ہمیں تو یوں لگتا ہے آپ کو یوں بنایا گیا, آپ کو اللہ نے اپنے سامنے بٹھا دیا. مصطفیٰ, تیرا چہرہ بن رہا, تیری آنکھیں بن رہی, تیرا منہ مبارک بن رہا, تیری زبان بن رہی, تیرا جسم بن رہا. بتا تجھے خوبصورتی کیسے دیں, بتا تجھے حسن کیسے دیں, بتا تجھے جمال کیسے دیں, بتا تیرے چہرے پہ انوار کیسے, بتا تیرا جسم کیسے, اور تیری آنکھیں کیسے, اور تیرا چہرہ کیسے, تیری ناک مبارک کیسے, تیرے کان کیسے, تیرے ہاتھ کیسے, تیری زبان کیسے, تیری آنکھ کے اٹھنے کی کیفیت کیسے, تیرے بولنے کی شدت کیسے, کفار کے مقابلے میں تیرے ہاتھ کی حدت کیسے. تو بتا. رسول اللہ بتاتے گئے, اللہ بناتا گیا. یوں گویا فرمایا اللہ میری آنکھ ایسی بنا کہ ما زاغ البصر وما طغى. اسے قرآن کہہ دے اے اللہ میری زبان ایسے بتا, لا تحرک بھی لسانک کہہ کر قرآن بول اٹھے. میرے مولا میرا چہرہ ایسے بنا, قرآن والضحیٰ کہہ کے سلامی دے. اور میرے بال ایسے بنا, واللیل اذا سجا کہہ کے قرآن اس کو سلامی دے. اور میرے دانت ایسے بنا, یاسین والقرآن الحکیم, اللہ کا قرآن ان ذاتوں کو بھی سلامی پیش کرے. خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. آپ کو یوں پیدا کیا گیا, آپ بتاتے گئے رب بناتا گیا, آپ بتاتے گئے رب مانتا گیا, آپ آفر کرتے رہے رب کریم کی طرف سے ایکسپٹ ہوتا رہا. اور میرے ساتھیوں, سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات اقدس ہے جس کو رب کریم نے اس طرح خوبصورت, حسین, محجبین, دل نشین انداز میں مزین کر کے آپ کو اور مجھے دیا اور اپنا محبوب دیا. اللہ کی قسم میں علی وجہ العقیدہ بھی کہتا ہوں, علی وجہ البصیرہ بھی کہتا ہوں, اس دھرتی پہ کوئی اپنا محبوب کسی کو دے دے یہ ممکن نہیں ہے. اور رب کی کرم نوازی دیکھیں, مہربانی دیکھیں, احسان دیکھیں, امتنان دیکھیں, فضل الہی دیکھیں. اللہ نے جسے محبوب بنایا وہ ہمیں دیا, وہ ہمیں ملے, محبوب ہمیں ملے. اب ہمیں چاہیے ہم اللہ کی بات کی بھی قدر کریں, رسول اللہ کی بات کی بھی قدر کریں. سیرت النبی کے جلسے میں آنے والے ساتھیوں, سیرت کی بات پہ خوش ہونے والے ساتھیوں, میں کہتا ہوں ذکر پاک مصطفیٰ بڑا اہم کام ہے, بہتر, خوبصورت, مستحب, مندوب کام ہے. اس پر مجھے
کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن اگر نجات چاہتے ہیں، آخرت میں فوز و فلاح، کامیابی چاہتے ہیں، پھر ماننا پڑے گا۔ سورۃ حشر آیت نمبر 7 رب نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو دے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں دیکھنا ہوگا ہم احکامات کو کہاں تک فالو کرتے ہیں، ہم منہیات سے کہاں تک رکتے ہیں۔ جو میرے نبی نے فرمایا ہم نے عمل کتنا کیا، جس سے روکا ہم کتنا رکے، اگر ہم اس کے مطابق چلیں گے خدا کی قسم کامیاب ہے۔ جو نبی دیتے لے لو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ نبی نے ایمان دیا رکھنا پڑے گا، نبی نے کلمہ دیا پڑھنا پڑے گا، نبی نے نماز دی پڑھنی پڑے گی، نبی نے روزہ دیا رکھنا پڑے گا، نبی نے حج خطبے کے عیدین کے تمام مسائل دیے عمل کرنا ہوگا، نبی نے سچ بتایا بولنا ہوگا، نبی نے والدین کی عزت سکھائی کرنا ہوگا، نبی پاک نے عدل انصاف امانت شرافت دیانت دی ہے کرنا ہوگا۔ جس چیز سے نبی نے روکا اس سے رکنا ہوگا، نبی نے بے ایمانی سے روکا رکنا پڑے گا، بدعت سے روکا رکنا پڑے گا، شرک سے روکا رکنا پڑے گا، اپنی نافرمانی سے روکا رکنا پڑے گا، صحابہ اہل بیت کو سب کرنے سے روکا رکنا پڑے گا، علماء کی بے عزتی سے روکا رکنا پڑے گا، جھوٹ بولنے سے روکا رکنا پڑے گا، زنا سے روکا رکنا پڑے گا۔ جو چیز نبی نے دی ہے عمل کریں گے، جس سے روکا اس سے روکیں گے، دنیا بھی بہتر ہے آخرت بھی بہتر ہے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ نے یوں فرمایا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نانوری ہے نہ ناری۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔